الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و کریمنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں ذرا قریب آ جائیں، باہر سے جو دوست آ رہے ہیں فی الحال انہیں جگہ مل جائے، بعد میں صف بندی کر لیں گے۔ پیچھے داخل ہوتے ہوئے ذرا دقت آ رہی ہے۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بے حد حمد و ثنا اس اللہ کریم کی ذات کے لیے جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنانے کے بعد امت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ دوستو، سرکار کا امتی ہونا یہ اللہ کریم کا وہ احسان ہے جس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام تر شان کے باوجود، حالانکہ آپ عام نبیوں میں نہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، اور آپ کا شرف اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے انہیں اپنے کلام کا شرف بخشا۔ اتنی شان کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بنا دے، یعنی حضور کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور فرمائیں کہ جس عزت کی خواہش، یعنی سرکار کیا امتی بننے کا شرف اور عزت وہ عزت ہے جس عزت کے لیے جلیل القدر پیغمبر سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں بھی رسول اللہ کی امت میں سے ہوتا ہوں۔ تو اگر رب کریم نے آپ کو اور مجھے، ہم جو لوگ خاک کے ذرے بھی نہیں اور گناہگار ہیں، اگر اللہ کریم نے ہمیں بن مانگے یار کا امتی بنا دیا ہے تو احسان ہے کہ نہیں؟ کہیے الحمدللہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ احسان ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ شکر کم ہے، یہ شکر پھر بھی، یہ کرم اور فضل پھر بھی زیادہ ہے۔ تو برادران ذی قدر، اللہ کریم نے آپ اور مجھے یہ شرف اور عزت بخشا کہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، شامل فرمایا۔ لیکن اللہ کریم نے ہمیں یہ امت بنانے کے بعد خود اس امت کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا یہی معنی بنتا ہے کہ تم سب امتوں سے بہتر۔ پہلے کرم کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا، پھر اس امت کا شرف اور خیر ہونا بیان فرمایا۔ آخر قابل غور بات ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہتر امت قرار دیا؟ تو برادران ذی قدر، نہ تو ہماری عقلیں ان امتوں سے بہتر، نہ ہماری شکلیں ان سے بہتر، نہ ہماری عمریں ان سے زیادہ، ان کی عمریں بھی زیادہ، ان کا قد کاٹھ بھی زیادہ، انہیں اللہ نے بڑی جسمانی قوتوں سے مالا مال کیا ان امتوں کو۔ اس کے باوجود پہلا شرف کا سبب اور وجہ تو یہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امت ملی، کہ حضور کی نسبت ہمیں مل گئی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور سرکار کی نسبت سے چیزوں کے مقام بلند ہو جاتے ہیں۔ چیز ادنا ہو، سرکار کی نسبت مل جائے چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ چیز حقیر ہو، نسبت مصطفیٰ مل جائے، چادر تو سارے بندے بدن پر کرتے ہیں، لیکن جو چادر بدن مصطفیٰ کو مس کرے خدا اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ دوستو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک تو یہ وجہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ایک عقلی وجہ بیان کی اور ہمیں ایک ذمہ داری دی۔ فرمایا تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تمہارا مقصد زندگی بہتر ہے، تمہاری ذمہ داری بہتر ہے، تمہاری ڈیوٹی بڑی ہے۔ یا اللہ کیا ڈیوٹی؟ ڈیوٹی یہ ہے دوستو، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بولیے تاکہ ہماری گواہی ہو جائے جمعہ کے دن رمضان میں کہ ہمارے آقا اللہ کے
آپ کے بعد اب کوئی انسان نبی بن کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ پہلے یہ ہوتا ایک رسول کو اللہ دین دے کر بھیجتا، پھر اس دین کو آگے نبی چلاتے، ایک نبی پھر دوسرا نبی پھر تیسرا نبی، وہ نبی آگے دین بڑھاتے۔ اب سرکار کے بعد تو نبی کوئی آئے گا نہیں، لہذا سوال یہ ہے کہ یہ دین کیسے قیامت تک باقی رہے گا؟ یہ دین کیسے صبح قیامت تک باوقار بھی رہے گا اور با کمال بھی رہے گا، اس کو عروج اور کمال رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ اس کی واضح چیز سرکار کریم نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام کریں گے۔ جو کام وہاں نبیوں نے کیا وہ کام میری امت کے علماء کریں گے۔ اور ایک اور حوالے سے حضور نے آپ کو بھی شامل کیا، ذمہ داری دی، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں کہ میرے دین کو آگے پہنچائیں۔ فرمایا لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت۔ علماء نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امت کی ذمہ داری متعین کر رہی ہے۔ فرمایا لوگو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم میری آخری امت ہو، لہذا میرے دین کو اب قیامت تک ترو تازہ رکھنا، زندہ رکھنا، اکناف عالم میں پہنچانا، بلکہ جس پوری انسانیت کا میں رسول ہوں اس پوری انسانیت تک میرا پیغام سنانا تمہارا کام ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے آقا قبیلے، علاقے، قوم اور وقت کے رسول نہیں۔ فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی کا دائرہ ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ کا دائرہ ہے۔ اللہ رب الناس ہے، سب لوگوں کا اللہ رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اپنی ذات کے بارے میں فرمایا میں رب الناس ہوں، انسانیت کا رب، الہ الناس انسانیت کا الہ، مالک ہوں ساری انسانیت کا۔ اور سرکار کو فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو، یا اللہ کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان کر دو کہ اے پوری انسانیت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں، لہذا آپ کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، رمضان کی پر نور گھڑیوں کا صدقہ، جمعہ کی پر نور وقت کا صدقہ، اللہ آپ کو اور مجھے بھی میدان عرفات کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ جب میرے کریم آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو صحابہ سے پوچھا حل بلغت، اے صحابہ کیا میں نے تبلیغ کا، اسلام تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا آپ نے حق ادا، 3 مرتبہ حضور نے یہ تصدیق کروائی، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ فرمایا اب اگلی بات فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے لوگ یہاں عرفات میں موجود ہو میری بات ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود، کیونکہ حضور ان کے لیے بھی نبی ہیں جو وہاں موجود، ہم موجود نہیں تھے، ہماری نسلیں موجود نہیں تھیں، آفاق والے لوگ دور دراز کے موجود نہیں تھے،
لہذا فرمایا میرا پیغام ان تک پہنچا دو، یہ کلمہ حق میرا دین حق پہنچاؤ۔ صحابہ نے کتنی ذمہ داری سے یہ ڈیوٹی لی۔ اس دور میں فخر محمدی کے ترجمان اور تصویر حضرت قبلہ صوفی ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا حج ختم ہو گیا، اکثر صحابہ تو اپنے گھروں کو مکہ مدینہ عرب میں چلے گئے، لیکن کچھ صحابہ وہ بھی تھے حج کے بعد جس سمت منہ ہوا پھر ساری زندگی ادھر چلتے گئے اور یار کا نام سناتے چلے گئے، حضور کا پیغام دیتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے، شاید آپ کو پتا ہو سرکار کے ایک صحابی کی قبر چین میں ہے۔ کہاں مدینہ شریف، کہاں چین؟ وہ چین کیسے پہنچے، کیوں پہنچے؟ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ 1983 کے اندر جب غیر ملکی دورہ پر گئے تو واپسی پر ہمیں آپ نے بتایا، تو ہم نے اس کے حضور کیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں؟ فرمایا اور کوئی نبی ماننے تو مجھے حاضری سے پتہ چلا ہے کہ جیسا فیض جہاں تقسیم ہو رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہی ہو سکتا۔ چین میں حضور کے ایک صحابی کی قبر ہے، کیوں گئے وہاں بھائی؟ دین کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جن کے گھر حضور کا قیام رہا۔ مدینہ منورہ جب میرے کریم کی سواری داخل ہوئی ہجرت کے بعد، ہر دل دھڑک رہا ہے کاش رسول اللہ میرے مہمان بنے۔ حضور نے فرمایا لوگو میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے امر پر چل رہی ہے، جہاں خدا چاہے گا وہاں سواری مصطفیٰ رک جائے گی۔ آج اسے شرف ملے گا جس کے مقدر کا ستارہ جگمگایا۔ آج ہم بھی خواہش نہیں کرتے کہ کاش ہمارے ہاں بھی حضور کی جلوہ گری ہوتی۔ ہم عرض کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے دل میں گھر تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ اگر آج ہماری طلب کا یہ معاملہ ہے تو صحابہ کی طلب کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن فرمایا میری سواری جانے دو، اور بخت والا انسان ابو ایوب انصاری تھا جس کے دروازے کے سامنے 3 مرتبہ اونٹنی بیٹھی۔ یہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں ہے؟ پورے عرب میں نہیں، ایشیا ختم ہو گیا، یورپ شروع ہوتا ہے، ترکی میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا مزار پرانوار ہے۔ ایک جہاد پر گئے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ترکی جہاد پر گئے، بیمار ہو گئے، وصیت کی لوگوں اگر میں فوت ہو جاؤں میری میت مدینہ واپس نہ لے جانا، یہیں دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں تو عرض کروں مالک تیرے یار کے دین کے لیے میں کہاں پہنچ گیا، یہاں تک میرے مالک میں آ گیا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عوش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت بلال کا مزار کہاں ہے؟ شام میں۔ حضور کے خادم خاص جناب انس بن مالک کا مزار بصرہ میں ہے۔ کتنے صحابہ کے مزارات مصر کے اندر ہیں، کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ ان کا جینا اور مرنا اللہ رسول کے لیے ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ صحابہ اس حقیقت کو پا گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد وحید اللہ کے دین کو باقی رکھنا ہے۔
آگے پہنچانا ہے۔ دوستان ذی قدر، اس تمہید کے بعد آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آج آپ کی اور میرے ملک کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ ایمان سے بتائیں، جب خدا کا نام مسجد سے بلند ہوتا ہے کتنے فیصد مسلمان مسجد میں آتے ہیں؟ اللہ صرف رمضان کا رب تو نہیں نا، اللہ سارے وقتوں کا رب ہے۔ مسلمان نے سمجھ لیا رمضان میں مسجد آ گیا بس بات ختم، لیکن میرے بھائی یہ چبھتا سوال ہے میرے ضمیر پر، تیرے ضمیر پر، کہ آج کتنے لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں دین کا معاملہ کیا، ہماری سوسائٹی میں کیا، ہمارے ملک میں کیا، دنیا میں کیا؟ ہر جگہ مادیت، بے دینی اور غفلت پھیل رہی ہے، اور لوگ دین سے دور جا رہے ہیں، اور ہم ہیں جنہیں اللہ نے حبیب کریم کا امتی بنایا، جن کے سر پر اللہ نے خیر امت کا تاج سجایا، جنہیں اپنی زبان لا یزال سے فرمایا تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ یا اللہ ہم کیوں بہتر ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی ہے نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کرو، یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ ایمان سے اپنے ضمیر سے سوال کریں، میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے دین کی بات آگے کرتا ہوں؟ اگر گھر والے ہی جہنم کا ایندھن بننا شروع ہو جائیں تو پھر کل کیا میرا جواب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو، تعلق داروں کو، حلقہ نشینوں کو، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، اپنے تعلق والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ پتھر ڈالے جائیں گے وہ بھی پگھل جائیں گے، اتنی ہے شدید جہنم کی آگ۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو ہمارے اہل خانہ میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے حلقہ تعلقات میں جو لوگ بے دین ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آپ پر میں ہیں ٹس سے بس ہے ہمیں کوئی خیال؟ میری جان کی جان نہیں نکل رہی۔ حضور سمجھ گئے یہ ماں کا گستاخ ہے، فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، جیسے طبیب چہرہ دیکھ کر ظاہری بیماری پہچانتا ہے، آمنہ کے لال نے چہرہ دیکھ کر دل کی بیماری کو پہچانا۔ فرمایا اس کی ماں، بھئی تمہارا کیا اس سے معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا دل دکھاتا ہے۔ فرمایا اسے یہ عذاب تیری اس گستاخی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے معاف کرتا۔ دکھی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آقا یہ مجھے ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، میں معافی نہیں دوں گی۔ آپ نے فرمایا اے عورت، اگر تمہیں دو باتوں میں اختیار دیا جائے، یا اسے معاف کر دو یا اسے آگ میں ڈالا جائے گا، بتاؤ کیا اختیار کرو گی؟ ماں کی مامتا تھی، زبان نبوت سے یہ بات سن کر دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو امد آئے، میں اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ لڑکے کی جان قبض ہو گئی، رسول اللہ کا رخ والضحا جگمگانے لگا، الحمدللہ الذی انقذ ھذا بنا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے صدقے اس جوان کو جہنم جانے سے بچا لیا۔
اللہ پہلوان صاحب کو سیدھ دے، وہ محبت میں نعرہ لگا رہے ہیں، آپ تو تقریر میں مست ہیں، مجھے پتہ ہے، توجہ رکھیں۔ میں اتنا کوئی خواہش مند بھی نہیں اس بات کا، لیکن دیکھیں ایک آدمی جہنم جا رہا ہے، رسول اللہ کے دل میں کرب ہے، اور جب جہنم سے بچا تو رخ مصطفیٰ پر بہار آ گئی، اور رونق آ گئی، اور چمک آ گئی، شکر ہے میرا امتی بچ گیا۔ میں پوچھتا ہوں، تیرا بھائی بے نماز، تیری بیوی اگر بے نماز ہے، اگر تیرے اہل خانہ بے نماز ہیں، اگر تیرا بھائی کرپٹ ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، بے حیائی کا ایجنٹ بن کر دنیا میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، اگر تیرا بیٹا بتا تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی ہے احساس میں؟ ہماری شان اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کے اندر میں نے پوری انسانیت کا درد رکھا ہے، اپنے دل میں درد انسانیت پیدا کرو، اور درد انسانیت یہ ہے کہ انسانیت کو گمراہی سے بچاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارے وجود سے پوری انسانیت کی نجات، بھلائی، اچھائی اور کامیابی وابستہ ہے۔ پوری انسانیت کو دعوت دین دینا، دعوت حق دینا، ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، ان کو اللہ کا پیغام سنانا۔ اگر تمہارے عزیز کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہے، حضور کا امتی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ اس غفلت کے پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ اپنی کوشش تو کرو نا، آگے معاملہ اللہ پر ڈال دو۔ فرمایا قُوا انفسکم اہلیکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لائے، صحابہ نے سوال کیا، انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، اولادوں کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، انہیں کیسے بچائیں؟ فرمایا انہیں بھی یہی دین سکھاؤ جو تم نے سیکھا ہے، انہیں اس دین کی طرف بلاؤ جو تم نے۔ لیکن آج ہے ہم شکوہ بھی کرتے ہیں جی ملک میں کرپشن بڑی ہے، یہ ہو رہا ہے جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، ہر بندہ لوٹ مار کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے بندے لوٹ مار کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، انسانیت کا گلا دبا رہے ہیں، اپنی تحصیل کی پسماندگی کا حال دیکھ لیں، اپنے بازاروں میں جائیں، حالات دیکھ لیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے دوستو کہ یہ خرابیاں پیدا کرنے والے کوئی آسمان سے اترے یا ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں؟ ہم ایک افسر سے اپنا غلط کام کروا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرا غلط کام کروانے سے کتنے لوگوں کا حق مارا جائے گا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو گئے لائن کراس کر کے کام کروایا، سینہ تان کر نکلا، میں جی ایم این اے صاحب کا بیٹا ہوں، 1 منٹ میں کام کروا لیا۔ وہ جو بیچارے لائن بنا کر دھوپ میں کھڑے ہیں، بتاؤ ان کا حق مارنے کا کس کو عذاب ہوگا؟ ہم آج اس ناانصافی کا ہر بندہ کہہ رہا ہے جی ظلم ہو رہا ہے جی، دین سے دوری ہے جی، بہت بھئی ہے، بیماری تو ہے، بیماری کا علاج کون کرے گا؟ رب کریم نے فرمایا میرے امت کی، میرے نبی کی امت کرے گا۔ تم خود بھی نیک بنو، اوروں کو بھی نیک بناؤ، خود بھی سنورو، اوروں کو بھی سنوارو، خود بھی توبہ کر کے اللہ کے بندے بنو، اوروں کو بھی اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جستجو کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ معاشرہ خاندان سے بنتا ہے، خاندان افراد سے بنتا ہے، اور عموماً ایک گھر کا آغاز میاں اور بیوی سے ہوتا ہے۔
یہی ٹھیک ہے میری بات؟ ایک میاں ہے، اس نے شادی کی، 2 ہو گئے میاں بیوی، آگے بچے ہو گئے، ایک گھر آباد ہو گیا، پھر خاندان بنا۔ میاں اور بیوی آغاز ہیں، ابتدا ہے خاندان کا۔ حکم ہے اگر میاں خراب ہے تو بیوی اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اگر بیوی خراب ہے تو میاں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہم مست از روز الست ہیں، بیوی کی ہر تمنا، ہر ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے، لیکن تیری بیوی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ نماز پڑھی کرو، وہ کام کرو جو اللہ رسول کا حکم ہے، نہیں۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں خیر ہے تو کچھ اللہ کے بندے ہیں جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ حبیب عجمی اللہ کے ولی ہوئے، بہت بڑا نام ہے ولایت میں حضرت حبیب عجمی کا، اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ خواجہ حسن بصری ان کے استاذ ہیں، پر خواجہ حسن بصری بڑے تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے توبہ کی، لیکن خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میرے دل میں تمنا تھی کہ کاش کوئی ایسی نماز میری ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی مجھے سند ملے کہ حسن بصری تیری نماز قبول ہے، یہ خواہش رکھتے۔ ایک دن رات میں سوئے تو ایک کہنے والے نے کہا حسن بصری تمہیں حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا، تم نے اس لیے نہیں پڑھی کہ تمہاری قرات اس کی قرات سے اچھی ہے، وہ حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو قبول ہو جاتی۔ یہ تھا مقام حبیب عجمی کا۔ بعد میں شروع میں حبیب عجمی سود خور تھا، سود لینا عادت تھی، اور اتنا بڑا خونخوار سود خور تھے آپ کہ جس سے سود لینا، اگر سود لینے گئے سود نہیں ملا تو ان کے گھر میں جو چیز پڑی ہے اسی پر قبضہ جما لیا۔ لیکن اللہ کریم کا کرنا کہ جو بیوی نکاح میں آئی وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، خدا رسیدہ بیوی ملی، نیک خاندان کی بیوی ملی۔ جب حالات دیکھے تو حبیب عجمی کے سود والے پیسے سے وہ اپنا طعام نہیں لیتی، لیکن پریشان ہے حبیب عجمی کب راہ راست پر آئے گا، سمجھاتی لیکن عموماً شوہر بیوی کی بات پر توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی۔ ایک دن حبیب عجمی گوشت لایا، کہا یہ گوشت پکاؤ، اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو، کہنے لگے ایک ایسا آدمی جو میرا مقروض ہے اس سے سود لینے گیا، وہ آدمی نہیں ملا، اس کی بیوی گھر تھی، میں نے زبردستی ان کے گھر سے یہ گوشت اٹھایا، پکاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ظلم نہ کر، کہنے لگا پکاؤ تمہارا کام ہے پکانا، لیکن جب پکا رہی ہے اس خدا رسیدہ عورت کا حال یہ ہے جوں آگ ہانڈی کو پکاتی ہے یہ سوچتی ہے میرا شوہر اس آگ میں جائے گا، درد کے ساتھ اندر ہی اندر کہہ رہی ہے مولا میرا شوہر کب نیکی کی طرف آئے گا۔ خدا کا کرنا، اس اللہ کی بندی کا وہ رونا دھونا، وہ اپنے شوہر کی اصلاح کا احساس قبول ہوا۔ جب وہی گوشت حبیب عجمی دیکھ رہا ہے پک رہا ہے، کہا پک گیا، برتن میں ڈالو۔ جب برتن میں ڈالا گیا تو گوشت نہیں ہے، سارا خون بن گیا۔ یہ اس نیک عورت کی کرامت تھی یا خدا کی بارگاہ سے ہدایت کا وقت آ چکا تھا؟ اس نے کہا حبیب یہ ہے تیرے اس برے عمل کا دنیا میں انجام۔ حبیب عجمی کانپ گئے، کہنے لگے اسے اونڈے لو۔ گھر سے نکلا، حسن بصری کی خدمت میں پہنچے۔ حسن بصری ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سود نہ لوں گا نہ دوں گا۔ اعلان کر دیا۔ شوہر کے سنورنے کا ایک نیک عورت ایسا سبب بنی کہ حبیب عجمی دنیا معرفت کا روشن نام بن گیا۔
معاشرے میں آپ اور میں ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے. ہمیں اولادیں پیاری ہیں, اگر بیٹا بگڑ جائے تو ہم کیسے بیٹے کو کہیں بیٹا جی نماز پڑھ. بیٹے کو تعلیم پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے لیکن بیٹے کی تربیت پر کوئی دھیان نہیں. بیٹا پوچھے جی میرا بیٹا فلاں چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ایم فل کر رہا ہے, وہاں اتنی توجہ, اور ہمارے پاس الحمدللہ ہے کریم 150 کے قریب دوست اعتکاف بیٹھے ہیں. یقین جانے بہت سے دوست دنیاوی تعلیم میں ایف اے, ایف ایس سی, بی اے, بی ایس سی اور کورسوں میں ہیں یا کر رہے ہیں لیکن ادھر نماز سیدھی نہیں آتی. اس سے بڑھ کر ہماری بدحالی اور کیا ہوگی. پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اور خیال نہیں ہے. اور اگر بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے تو باپ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے بیٹے کو راہ راست پر لانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا جماعت نماز پڑھتا تھا, جماعت میں شامل ہونے کی سستی کرتا تھا. عبداللہ ابن عمر نے بیٹے کو وارننگ دی, نہ سنبھلا, بیٹے کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا. جب آپ نے بائیکاٹ کیا, بول چال ختم کر لی, تعلق ختم کر لیے, تو پھر بچے کو پریشانی ہوئی. آپ کی چند دوستوں کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا کہ میرے ابا جی مجھے راضی کر دو. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ عہد کرے کہ یہ نماز بالجماعت ادا کرنے کی آئندہ کوشش کرے گا. ہے ہم میں سے کوئی باپ اس فکر کا؟ اگر نہیں ہے تو آج یہ فکر لے کر جائیں. برادران گرامی قدر, علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے. علامہ اقبال خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. لوگوں نے کہا اقبال تو ایک بیرسٹر ہے, وکیل ہے بیسیکلی, لیکن تو دین کی باتیں وہ کرتا ہے کہ علماء بھی تیری باتیں ماننے پر مجبور ہیں, اور تیرے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی. اقبال یہ رسول اللہ کا عشق تمہیں کہاں سے ملا؟ سنیں اقبال کی بات. اقبال کہتا ہے میں خاص کورس کر رہا تھا اور بڑے انہماک سے میں مطالعہ کر رہا تھا. باہر دروازے پر دستک ہوئی, ایک بھکاری نے دستک دی. میں نے کہا آواز اس نے دیا چلا جائے گا, لیکن وہ نہ ٹلنے والا بھکاری تھا. اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے کچھ دو. جب اس نے بار بار شور کیا تو میرے مطالعہ میں حرج آیا. میں غصے میں اٹھا, اٹھتی جوانی تھی, جوانی کی بہار تھی. اسی غصے کی رو میں نے اس سائل کے منہ پر تماچا دے مارا. کہا بدتمیز, جب تمہیں جواب نہیں ملا تو پھر تو شور کر رہا ہے. اقبال جوان تھا, صحت مند بھی تھے. وہ بھکاری رونے لگا, چیخنے لگا. اقبال کہتا ہے وہ تو چیختا چلاتا چلا گیا, لیکن جب میں واپس گھر آیا تو میرے لیے پریشانی یہ ہوئی کہ میں نے والد گرامی کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا میرا والد انتہائی پریشان. میں سمجھ گیا باپ. کہتا ہے میں مطالعہ بھول گیا. آج کا بیٹا نہیں تھا کہ باپ جہنم میں جائے, جوان کو کوئی پرواہ نہیں. باپ بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا میری خدمت کرے, اور بیٹا کیئر نہیں کرتا, احتیاط نہیں کرتا. اقبال کہتا ہے مجھے مطالعہ بھول گیا, پڑھائی بھول گئی. میں والد گرامی کے پاس آیا, میں نے عرض کیا ابا جان آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہتے بات تو میرے دل میں تھی, لیکن میں نے پوچھا آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں, جیسے دکھی آدمی کو چھیڑا جائے تو اس کا دکھ اور کھلتا ہے. کہتا ہے میرے کہنے کی دیر تھی کہ میرا باپ تھانے مار کر رونے لگے, سسکیاں لینے لگے. میں پوچھ رہا ہوں وہ وجہ نہیں بتاتے. جب میں نے بارہا سوال کیا اور والد کے پاؤں کو پکڑ لیا, ابا جان مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے, میرا یہ عمل آپ کو ناپسند ہوا ہے. اقبال کہتا ہے لوگوں میں نے والد گرامی کے قدم پکڑ رکھے ہیں, میں رو رو کر معافی مانگ رہا ہوں, لیکن میرا باپ اپنی مستی میں ہے, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. اور اقبال نے فارسی میں یہ کلام لکھا. اقبال کہتا ہے میرے باپ نے جو بات مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ بر پدر این جورز
زیبا مکن پیش مولا بندہ را رسوا مکن۔ اس کا معنی ہے اقبال کے والد ماجد حضرت شیخ نور محمد قادری، انہوں نے فرمایا اے اقبال بتا جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ موجود ہوں گے، یہ بھکاری چیختا آئے گا، دھاڑے مارتا آئے گا، روتا جب اللہ کی بارگاہ میں شکایت تیری کرے گا۔ او اقبال اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے نور محمد تیرا جوان بیٹا کیوں ایسا ظالم تھا، اے اقبال مجھے بتا میں رسول اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا؟ اے اقبال میرے لیے رسول اللہ کا حیا، حضور کی شرم یہ ہے کہ مجھے بتا میں کل کون سا منہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے باپ کا احساس۔ اب بہت سے باپ بیٹھے ہیں اپنے اولاد کے حالات پر، کیا کبھی آپ کا دل کبیدہ خاطر ہوا؟ کیا کبھی آپ نے بھی اللہ سے مانگا کہ مالک میرا بیٹا ادھر جا رہا ہے کرم کر دے؟ ہم تو الٹا کہتے ہیں جی اپنی قبر جانا سی سن کے۔ میرے پاس ایک دوست آئے بیٹے کی ملازمت کی سفارش کروانے کے لیے، فلاں آدمی کو فون کریں کوئی کام مل جائے۔ فون نہ ملا تو میں نے کہا بیٹا نماز وغیرہ پڑھتا ہے؟ تو شٹ بولے، کہنے لگے اپنی قبر میں اس نے جاننا ہے مجھے کیا۔ میں نے کہا تو جہاں بھی اسے پھر جانے دو جہنم میں، یہاں اس کی ملازمت کے لیے دھکے کھاتے ہوئے میرے دروازے پر، اب آگے اور دروازے پر دھکے کھانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو، بیٹے کو نماز کہنے کے لیے تیار۔ یہ ہے ہمارا احساس۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جو پاکستانی معاشرے کی بے دینی ہے، آج جو تیرے میرے ملک میں بے سکونی ہے، آج تیرے میرے ملک میں جو کرب ہے، جو درد ہے، جو پوری قوم کو کھائے جا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی نافرمانی کا کوئی خوف نہیں، ہمیں رسول اللہ کا کوئی حیا نہیں۔ اقبال کا باپ کہنے لگا اقبال بتا میں رسول اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اقبال اپنے بوڑھے باپ پر ظلم نہ کر اور رسول اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر۔ آپ ذرا سوچیں، اقبال کے دل میں رسول اللہ کا مقام، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے باپ نے وایا کون سا اختیار کیا کہ بیٹے مجھے حضور کے سامنے شرمندہ کرتے ہو؟ اقبال کہتا ہے میں روئے جا رہا ہوں، معافی مانگتا جا رہا ہوں۔ میرے باپ کا دل نرم ہوا، کہنے لگے اقبال معافی تو ملے گی پر ایک شرط ہے۔ کیا؟ غنچائے از شاخ سارے مصطفیٰ، گل شو از باد بہار مصطفیٰ۔ اے میرے نوجوان بیٹے اقبال، تو ابھی غنچہ ہے، تو نے پھول بننا ہے۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ تیری جوانی کا غنچہ گلاب بنے تو اسے مدینے والے رسول اللہ کی باغ کی ہوا نصیب ہو۔ گویا کہا حضور کا غلام بن جانا۔ کہتا ہے لوگوں یہ تھے وہ الفاظ جو میرے دل میں پیوست ہوئے کہ حضور کا اتنا مقام بلند ہے کہ ایک امتی رسول اللہ کو چہرہ دکھانے سے بوڑھا بابا رو رو کر سفید داڑھی پر کر رہا ہے۔ بڑا ہے حضور کا مقام کہ میرا بوڑھا باپ رو رو کر نڈھال ہو رہا ہے۔ کہتا ہے لوگوں یہ میرے باپ کا جملہ تھا جس نے میرا دل عشق مصطفیٰ سے آباد کر دیا۔ ہے کوئی باپ اپنی اولاد کا دل عشق نبی سے آباد کرنے والا؟
پھر کیسے آباد ہوا اقبال کا دل؟ خدا کی قسم اقبال کی اگر سیرت پڑھیں، خصوصاً ہمارے ماڈرن جوان بچے جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کر بہکنے کی طرف جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اقبال کو پڑھیں۔ اقبال کا حضور کی ذات سے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب آخری عمر میں صرف حضور کا ذکر اقبال کے سامنے آتا تو اقبال کی آنکھیں چھم چھم بہنا شروع ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکا اقبال علامہ اقبال سے ملنے آیا، کوئی بات ڈسکس کرتے، اس نے کہا محمد صاحب نے ایسا کہا ہے۔ آپ کا نوکر علی بخش کہتا ہے کہ اقبال اس لڑکے کے جاننے تک تو ضبط کیے رکھا، جوں ہی وہ نکلا تو اقبال کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا۔ میں نے کہا اس لڑکے نے کون سی ایسی بات کر دی؟ میں نے پوچھا، اقبال پہلے تو نہیں بولے، پھر حالت سنبھلی تو کہنے لگے اس میری ملت کے نوجوان کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ کے نام کا احترام کیا؟ یہ محمد صاحب کہہ رہا ہے۔ اتنی سی بات پر اقبال آبدیدہ ہو گیا۔ اور برادران گرامی قدر، جب باپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے اولاد کی تربیت کا کل رب کو جواب دینا ہے، اگر میری اولاد بگڑ گئی میں نے کل رسول اللہ کو کون سا منہ دکھانا ہے، اگر اس احساس کا باپ ہو جائے تو پھر بیٹا اقبال وہ بنتا ہے جو دنیا بھر کو پیغام دیتا ہے، کائنات والوں میں تمہیں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو۔ حضور کے نام کا اجالا ہونا چاہیے، حضور کے نام کی روشنی پھیلنی چاہیے۔ میرے بھائی، آج کیا ہم اپنی اولاد کے بگڑنے پر کچھ پریشان ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ معاشرے کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حبیب اجمی کی بیوی کس طرح انہیں راہ راست پر لائی۔ اللہ کی قسم، میرے ایک تعلق دار ہیں سیالکوٹ میں، وہ مال پٹواری ہیں، وہ ان کا بچہ میرے پاس پڑھتا رہا۔ جب یہاں آئے، بلکہ میں ان کے گھر گیا تو ان کی اہلیہ بھی موجود تھی، اور وہ مال پٹواری آدمی کہنے لگا مولانا میں مال پٹواری تھا، رشوت ستانی ہمارا ذریعہ انکم ہوتا ہے، میں وہی کرتا تھا، لیکن جب ہماری شادی ہوئی یہ میری بیوی میرے گھر میں آئی، ایک دن بڑی منت اور لجاجت سے مجھے کہنے لگی اے میرے شوہر، میں وعدہ کرتی ہوں نہ آپ سے اچھی خوراک مانگوں گی، نہ اچھا لباس مانگوں گی، خدا را جب تک میں تیرے گھر میں ہوں میرے گھر میں رشوت کا مال داخل نہ کرنا۔ کہتا ہے مولانا قریشی صاحب، اس نیک سہل بیوی کی لجاجت، منت و سماجت کا مجھ پر اثر ہوا، میں نے وعدہ کر لیا میں آئندہ رشوت نہیں لوں گا۔ کہنے لگا ساری ملازمت یوں رشوت میں گزار دی، آج الحمدللہ میرا یہ ہاتھ طریقت حضرت صوفی ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بڑے صاحب درد آدمی بعد میں بنے۔ اپنے گھر سے اصلاح کا پروگرام شروع کریں، میاں بیوی کی اصلاح کریں، بیوی میاں کی اصلاح، میاں کے لیے بیوی کی اصلاح آسان ہوتی ہے کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کا حاکم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ جلد ٹھیک، لیکن نہیں، بیوی کی عیشوں پر مست ہے، فیشنوں پر مست ہے، بے حیا لباس بیوی پہن کر آئے شوہر خوش ہوتا ہے۔ آج اگر تیری بیوی وہ لباس پہنے گی جو حیا کا نمائندہ نہیں ہوگی، بتا کر تیری بیٹیاں کیسا لباس پہنے گی؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے گھر میں اصلاح سے آغاز کرے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب، ان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ میرے کریم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، حاکم سے رعایا کے بارے میں سوال۔
ہوگا۔ حاکم سے رعایا کے بارے میں سوال، آج جو ہمارے ملک کا حال ہے اس کا سوال ہمارے حکمرانوں سے ہوگا۔ افسوس یہ کہ احساس نہیں، لیکن آپ بھی حاکم ہیں، میں بھی حاکم ہوں۔ یہ سوال دل میں گیا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کس کے حاکم ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر تو شوہر ہے تو بیوی اور بچے تیرے محکوم ہیں، تو حاکم ہے۔ اگر تو مالک ہے تیرے نوکر تیرے محکوم ہے، اگر تو افسر ہے تیرے ماتحت تیرے محکوم ہے۔ ایسے ہی بلکہ اگر یہ کہے کہ میں کسی چیز کا حاکم نہیں ہوں تو کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا تیرے 5-6 فٹ کے بدن میں اگر غور کر تو سارے اعضاء عوام ہیں، محکوم ہے تو۔ ہم حاکم ہیں کہ نہیں؟ جدھر میں چاہوں میری آنکھ اٹھے گی، جدھر میں ہاتھ اٹھاؤں ادھر جائے گا، ہم حاکم ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں جو بندہ تیرے دائرہ تعلق میں ہے اس کی اصلاح تیرا فرض ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ برادران گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا، معاشرے میں جو موجود برائی ہے یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہے۔ اگر کوئی چور ہے تب بھی ہمارا رشتہ دار، اگر کوئی راشی ہے تو تب بھی ہمارا رشتہ دار، اگر سود خور ہے تب بھی ہمارا رشتہ دار، اگر ظالم ہے تب بھی ہمارا ہے۔ جب ہمارا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور امت مصطفیٰ کی نسبت پر ناز کرنے والوں اٹھو، اللہ رسول کا پیغام پہنچا دو۔ ارشاد ہوتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے آپ بھی جہنم سے بچو، اوروں کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہماری یاریوں کی بنیاد دنیا ہوتی ہے۔ پیسے والے آدمی سے ہر کوئی یاری رکھے گا، بڑے خاندان والے سے دوستی لگائیں گے جی کسی وقت کام آئے گا، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا، نیک سے کوئی دوستی نہیں لگاتا، جتنا بڑا بدماش ہے اتنے اس کے دوست زیادہ ہیں۔ کیوں جی؟ ایک مسکرا کر کہنے لگے کبھی بدماشوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمارے معیار ہے۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کا ایک دوست تھا، لیکن وہ دیندار تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے حضرت عمر کا تھا دوست، لیکن حضرت عمر اسے بھائی کر کے پکارتے۔ کیا بولے؟ اب وہ آدمی کتنا بخت والا ہے جسے امیر المومنین بھائی کہے، اور عمر جیسا بندہ۔ حج کا موقع تھا، حضرت عمر سے لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے، فرمایا شام سے کوئی قافلہ آیا ہے؟ ایک قافلے نے کہا ہم آئے۔ فرمایا فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ۔ ہاں فرمایا وہ۔ آپ نے فرمایا وہ میرا دوست ہے، بتا اس کا کیا حال ہے۔ دوستوں کی خیریت دریافت کرنا یہ محبت ہے، رواداری ہے، دین ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے قریب آ کر کہا حضور آپ کا دوست ہے؟ میں ہاں حضور وہ تو آج کل شراب کا رس گیا ہے اور اتنا زیادہ شراب نوشی میں آگے چلا گیا ہے کہ اس کی شراب کی مستی میں اب نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے۔ شراب پیے گا دماغ خراب ہوگا، زبان سے بک بک کرے گا، جو آئے گا وہ بولے گا، اور نشہ میں تو میں تو کہتا ہوں میرے بھائی اللہ نے تمہیں انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ حیوان سے زیادہ عقل اللہ نے تمہیں دے کر اشرف المخلوقات انسان بنایا، لیکن جب تو شراب پیتا ہے اپنی عقل ضائع کرتا ہے تو گویا تو کہتا ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، مجھے تو حیوان ہونا چاہیے۔ میری بات آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میری؟ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شرابی ہو گیا۔ جی حضور۔ فرمایا جب واپس جانے لگو نا مجھے مل کر جانا، حق کی دوستی ادا ہو رہا ہے۔
اس نے کہا حضرت میں اب جا رہا ہوں. حضرت عمر نے برق منگوایا, اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من عمر بن الخطاب. آگے قرآن کی آیت لکھی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو وإلیہ المصیر. نیچے لکھا والسلام علی من اتبع الہدی, اللہ جسے ہدایت دے اس پر سلام ہو. یہ خط اس آدمی کو دیا, فرمایا یہ خط اسے شراب خانے میں نہیں دینا, شراب کی مستی میں نہیں دینا, جب ہوش میں ہو میرا سلام بھی دینا, میرا یہ خط بھی اس کو دینا. آدمی گیا دیا. اس کو دینے کے بعد حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا کہ حضرت عمر نے خود بھی دعا مانگی, دوستوں کو کہا ہاتھ اٹھاؤ اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو. وہ آدمی خط لے کر شام میں گیا, دیکھتا رہا. جب وہ نشے سے باہر تھا, اکیلا تھا, اس کے پاس گیا, کہا تمہارے دوست مجھے عمر ملے تھے, جب نام سنا چہرہ چمک اٹھا. اچھا عمر ملے؟ ہاں. فرمایا تمہیں سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے. وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے اسے رکا لیا, رکا لے کر پڑھنے لگا. ایک مرتبہ بلند آواز میں پڑھا, پھر دوبارہ پڑھا, پھر تیسری مرتبہ پڑھا, اور پڑھ بھی رہا ہے, جھوم بھی رہا ہے, کہہ رہا ہے عمر نے مجھے وہ قرآن کی آیت یاد دہانی کے لیے بھیجی ہے جس نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب. عمر نے مجھے امید بھی دلائی, تو جتنا بڑا گناہگار ہے غم نہ کر, میرا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر تو توبہ گویا کرے گا تو قبول ہوگی. آگے ہے شدید العقاب, لیکن جو توبہ نہیں کریں گے, جو لم ترانیوں میں اور سرکشیوں میں زندگی گزاریں گے, جتنی زندگی گزار لو شدید العقاب, رب شدید سزائیں دینے والا بھی ہے, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ آدمی کہتا ہے, وہ آدمی خط پڑھتا جا رہا ہے, جھومتا جا رہا ہے, آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہے کہ عمر نے مجھے خدا کے عذاب سے بھی ڈرایا لیکن مجھے مایوس نہیں ہونے دیا. بتایا ذِالطَّوْلِ, وہ رب بڑے فضل و احسان والا ہے, گویا کہا اگر تو واپس آ جائے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. دوستو خط ختم ہوا, آنسو رکتے نہیں, رو رو کر معافی مانگی, زندگی کی کایا پلٹ کر واپس آ گئی. حضرت عمر کو اطلاع پہنچی کہ میرے خط نے میرے بھائی کی زندگی کی روش کو پھر نیکی میں بدل دیا. تو پاس بیٹھنے والوں کو کہا لوگو یہ ہے اصل دوستی. ہمارے ہاں اصل دوستی یار کے گناہ چھپانا. اس نے رشوت لی, ہم جھوٹی قسم عدالت میں دے آئے, اس نے رشوت نہیں لی. اس نے بے حیائی کی, ہم الٹا گواہ بن کر گئے, جی میں گواہ ہوں. اس نے بے حیائی نہیں کی ہے. نادان آج جس رب کی مخالفت یار کے لیے کر رہا ہے, وہ یار تیرا کل قبر میں نہیں جائے گا, کل یاریاں ٹوٹ جائیں گی. اس رب رحمان کو کیوں ناراض کر رہا ہے جو ذرے سے اٹھا کر تمہیں اتنا عزت والا انسان بنانے والا ہے. میرے بھائیو آئیے, تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے جی اور تو اور راجی اتوار بازاروں میں ظلم ہو رہا ہے, جی جمعہ بازاروں میں ظلم ہو رہا ہے, جی ٹاؤن کمیٹی میں ظلم ہو رہا ہے, اس ٹھیکے میں اتنا, جی فلاں صاحب نے اپنے تعلق والوں کو کھلا دی. شکوہ تو ہر زبان پر ہے, اس خرابی کو ٹھیک کرنے کا جذبہ بھی کسی دل میں ہے.
میرے سید اول امت ہمیں فرمایا کرتے تھے بیٹا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جاؤ۔ یہ کہنا بڑا اندھیرا ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ بھئی اندھیرا ہے تو کوئی ایک دیا سلائی جلاؤ نا، کوئی ایک چراغ روشن کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر اوروں کی اصلاح کرو۔ میرے بھائی یہ ہے تیرا میرا مقام۔ ہائے افسوس جنہیں اللہ نے رسول اللہ کے دین کا وارث بنایا وہی دین کے باغی بن گئے، وہی دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج بتائیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی بے راہ ربی کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنا مقام یاد نہیں، اللہ نے تو ہمیں افضل امت بنایا، خیر امت بنایا، بہتر امت بنایا۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے بھائی، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے۔ تیرے اللہ نے تو آخری نبی کا امتی بنا کر تمہیں سمپل بنایا کہ یہ ہے میری حبیب کی امت، یہ ہے میرے نبی کے امتی۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سنائی یہ بات۔ ایران کے ساتھ حضرت عمر کی جنگ جاری ہے، ایرانی جاسوس 16 دن جاسوسی کرتا رہا۔ کتنے دن بولیں ذرا، کچھ اندر دوست اے سی میں سو بھی جاتے ہیں نا، کتنے دن؟ 16 دن جاسوسی کرنے والا بہت ڈیپلی معاملات دیکھتا ہے، جاسوس کتنا تیز ہوتا ہے۔ 16 دن جاسوسی کرتا رہا، مسلمانوں کی صبح شام دیکھی، دن رات دیکھی، خلوت و جلوت دیکھی، جنگ اور امن دیکھا، ہر حال 16 دن واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ جب 17واں دن آیا مسلمانوں کے کمانڈر کے خیمے میں آ کر کہنے لگا جناب میں مسلمان نہیں، میں پارسی عیسائی، میں پارسی ہوں، میں آتش پرست ہوں، ایران سے جاسوس بن کر آیا، میں آپ کے خیمے میں آیا ہوں، اب مجھے سچا مسلمان بنائیں، کلمہ پڑھائیں، میں دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں، صاحب فتوح البلدان لکھتے ہیں کہ اس کمانڈر نے کہا 16 دن تو جاسوسی کرتا رہا تو اب مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ امیر حمزہ کے نمازیوں دل تھام کر بات سنو۔ وہ ایرانی جاسوس کہنے لگا اے مسلمانوں کے کمانڈر، میں آیا تو تھا کہ تمہارے راز ایران بھیجوں اور تمہیں نقصان پہنچاؤں، پر میں نے تیرے فوجیوں کا جب کردار دیکھا کہ جب دن ہوتا ہے تیرے فوجی اتنے مخلص ہوتے ہیں، ہر فوجی دوسرے سے پہلے اپنی جان خدا و مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار ہے، شوں خلوص سے لڑتے ہیں۔ اور میں نے تیرے نمازیوں کو دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے، گھمسان کا رن ہے اور وہ ہاتھ بنائے گمسم چند بندے الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ بولو۔ چند آدمی ہاتھ باندھ کر قبلہ رو ہو کر کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا تیرے نمازی اتنے مخلص ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہماری عبادت ہے، نماز ہے جو میرے سپاہی ادا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں اقبال نے کہا تھا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے سجدہ سر بسجود ہوئی قوم حجاز۔ یہ تھا تیرے میرے آبا و اجداد کا کردار۔ کہنے لگا تیرے سپاہی اتنے مخلص ہیں کہ جب رات کا پہر آتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر میں ان کے خیموں سے آوازیں سنتا ہوں، میں جاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اپنا سر زمین پر رکھا ہوتا ہے اور رو رو کر کے رہے ہوتے ہیں دلوں کے حال جاننے والے۔ اگر جان لڑانے میں ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دے۔ اے سعد بن ابی وقاص، تیرے سپاہیوں کی ان سستیوں نے میرے دل پر دستک دی ہے، میں نے اور جب جائزہ لیا تو
میں نے دیکھا ہے تیرے سپاہی دن میں جتنے مومن ہوتے ہیں اس سے اچھے مومن تیرے سپاہی اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر کہ خیموں سے سسکیاں اٹھتی ہیں۔ اس نے کہا میں آیا تھا جاسوسی کرنے، پر محمد عربی کے ان غلاموں کا کردار دیکھ کر میرا دل کہتا ہے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے آقا کا عالم۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ ہے وجہ میرے مسلمان ہونے کی۔ میں نے کہا یہ قوم سچی ہے، میں اب تمہاری قوم کا فرد بننا چاہتا ہوں۔ بھائی میں بات کر رہا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو نمائندے ہیں رسول اللہ کے دین کے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کی قسم ایسا بھی ہوا کہ حضرت خواجہ خواجگاہ سیدی غریب النواز کو کافر نے، ہندو نے دیکھا تو چہرے پر فکر کی جو روشنی تھی اس نے دل میں امنگ ڈال دی کہ اس بندے کے قریب ہوں، یہ کیا سوچتا رہتا ہے۔ جب قریب ہوا تو سوچ یہی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے ہند میں یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے نکالوں۔ تو وہ پھر جب سنتا ہے تو کہتا ہے پھر مجھے بھی نکال لو، پڑھاؤ نا اپنے نبی کا کلمہ۔ میں نے اس لیے عرض کیا میرے بھائی تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے۔ تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، آج کیبل، آج موبائل، آج فیس بک پر اپنی قیمتی زندگی کی راتیں برباد کرنے والوں، اللہ نے تمہیں تو بہت بڑا مشن دیا کہ تم میرے نبی کے غلام ہو، پوری انسانیت کے نجات دہندہ ہو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تیرا میرا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، تیرا میرا وجود رسول اللہ کے دین کا حق ہونے کا ثبوت ہے۔ اپنی ذات میں سوچیں میں کیسا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، اور پھر سوچیں کہ میں معاشرے میں اللہ کے رسول کے دین کو پہنچانے میں کتنا مخلص ہوں۔ کیا میرے گھر والے نمازی ہیں؟ کیا میرے دوست احباب دیندار ہیں؟ اگر نہیں تو میرا کیا فرض ہے؟ اللہ کی قسم آج یہ فرض اپنے دل میں بیدار کر لے کر رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کی یہی رضا ہے کہ آج ہم آپ کے دین کے معاون بنے، حضور کے دین کے سپورٹر بنے، جہاں ہیں جس حال میں ہیں اپنی زندگی کا میں چاہتا ہوں آج یہ بات اپنے دل میں زندہ کر کے نکلیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے دین کو آگے پہنچائیں گے، گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں گے، محلے والوں کو، شہر والوں کو، علاقے والوں کو، اور حالات کے بگاڑ کا شکوہ کرنے کی بجائے شکوہ کرنے والے اگر صرف شکووں سے بات بنتی تو کب سے شکوے ہو رہے ہیں؟ کچھ کریں، اپنی ذمہ داری ہم میں سے ہر بندہ ادا کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے اور ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔